حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنات پر حکمرانی اور مسجد اقصی کی تعمیر۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بے مثال حکومت اور سلطنت حاصل تھی کہ ساری دنیا پر ہی نہیں بلکہ جنات و طیور اور ہوا پر بھی ان کی حکومت تھی، مگر ان سب کے باوجود موت سے ان کو بھی نجات نہ تھی، اور موت تو وقت مقررہ پر آنی تھی۔ بیت المقدس کی تعمیر جو حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نے شروع کی، ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ گاڑا گیا تھا، ٹھیک اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، مگر عمارت پوری نہ ہونے سے قبل ہی حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کی وفات کا وقت آن پہنچا، اور آپ نے اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس عمارت کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی جماعت کو اس کام پر لگایا اور عمارت کی تعمیر ہوتی رہی۔ جنات کی طبیعت میں سرکشی غالب تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے جنات کام کرتے تھے، اگر ان کی وفات کا جنات کو علم ہو جائے تو فوراً کام چھوڑ بیٹھے اور تعمیر رہ جائے، یہاں تک کہ آپ کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا اور عمارت مکمل نہ ہو سکی تو آپ نے دعا مانگی، الہی اے میرے پروردگار عالم، میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہونے پائے تاکہ وہ برابر عمارت کی تکمیل میں مصروف رہیں، اور ان سبوں کا علم غیب کا جو دعویٰ ہے وہ بھی باطل ٹھہر جائے۔ یہ دعا مانگ کر آپ محراب میں داخل ہو گئے اور اپنی عادت کے مطابق اپنی لاٹھی ٹیک لگا کر عبادت میں کھڑے ہو گئے، اور اسی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ مگر جن مزدور یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ زندہ کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ برابر کام میں مصروف رہے اور عرصہ دراز تک آپ کا اس حالت میں رہنا جنوں کے جماعت کے لیے کچھ باعث حیرت اس لیے بھی نہیں تھا کہ وہ بارہا دیکھ چکے تھے کہ آپ ایک ماہ بلکہ کبھی کبھی 2 ماہ برابر عبادت میں کھڑے رہتے تھے، یہاں تک کہ بحکم الہی دیمک نے آپ کے عصا کو کھا لیا اور عصا گر جانے کی وجہ سے آپ کا جسم مبارک زمین پر آ گیا، تو اس وقت جنوں کی جماعت اور تمام انسانوں کو پتہ چلا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے کہ پھر جب ہم نے ان کو یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت دیمک ہی نے بتائی جو ان کے عصا کو کھا رہی تھی۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر آ گئے تو جنات کی حقیقت کھل گئی، اگر وہ غیب کا علم جانتے تو اس ذلت کے عذاب میں اتنی دیر تک نہ پڑے رہتے۔ میرے دوستو، اس واقعہ سے 2 چیز معلوم ہوتی ہے۔ نمبر 1 کہ وہ دنیا کے کتنے سے کتنے بڑے رئیس آدمی ہو جائے، ان کو موت آنی ہے۔ موت تو پیغمبر علیہ السلام کی جان تک بھی نہیں چھوڑی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنات کو غیب کا علم نہیں تھا، یہ بات بالکل حق اور سچ ہے، جیسا کہ اس واقعے میں آپ کو پتہ چلا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔